بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بیہیورل اپروچ شروع کیا تھا اور اس میں اس کے بارے میں، اس کی آغاز کے بارے میں اور اس کی میتھڈولوجی جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم جو موضوع ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بیہیورل اپروچ کے سلسلے میں ہی ہے، اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس کا کرٹیکل انالیسز ہے تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کرٹیکل انالیسز آف بیہیورل اپروچ۔ پول سائنس جو ہے وہ ایک بہت ہی قدیم علم ہے، اور پلیٹو کی جو بک ریپبلک ہے اور ارسطوٹل کی پولیٹکس جو ہے اس میں اس کے مطابق بھی یا اس کے تحت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدا میں ہی فلسفہ، اخلاقیات اور سٹینڈرڈائزیشن جو ہے، معیار سازی، اس کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو ہم ان چیزوں سے یعنی اخلاقیات سے، فلاسفی سے اور سٹینڈرڈائزیشن سے الگ نہیں کر سکتے۔ میکیاویلی نے سیاسیات کو، پولیٹکس کو اخلاقیات سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو پوسٹ ورلڈ وار ٹو ہمیں پیریڈ نظر آتا ہے اس میں سائنس، ٹیکنالوجی کی ترقی اور علم نفسیات کی ترقی اور فلسفے کے جو جدید رجحانات تھے، اس نے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا، اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس طرح سے یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے، اب اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم فلاسفی سے یا مورالٹی سے الگ کر کے دیکھیں، بلکہ اس کے تحت ہی اب اس میں بھی ضرورت تھی کہ نئے میتھڈز کو، نئے ٹرینڈز کو رواج دیا جائے، اور دوسری جو سوشل سائنسز ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا کر ایک اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھا جائے۔ تو اس طرح سے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جہاں اس کو ہم نے دوسری جو دیگر سوشل سائنسز جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اب اس بات کی بھی ضرورت پر زور دیا جا رہا تھا، یا اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کیوں نہ اس کو بھی نیچرل سائنسز کی بنیاد پر باضابطہ طور پر تحقیق جو ہے وہ کی جائے، کلیے اور قاعدے کی جو ہے وہ پابندی کی جائے، لاز کی جو ہے وہ پابندی کی جائے، اور جو تحقیق ریسرچر جو ہے وہ غیر جانبدار ہو، اور اس میں اس کی جو امپارشیلٹی ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ ذاتی یعنی ریسرچر کی جو ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ماورا ہو کر، مبرہ ہو کر، بالا ہو کر جو ہے وہ نتائج حاصل کرنے چاہیے، اور اس کو سیاسی تحقیق یعنی پولیٹیکل ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ سے مزین کیا جائے اس کے تحت۔ تو یہ سوچ جو تھی اس نے ایک رواج پکڑا، اور اس نے یہ نئے ٹرینڈز جو تھے اس کے تحت اس کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہے، ایک کنٹینیو پروسیس ہے، وہ رکنے والی، تھمنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک رواں دواں عمل ہے، جبکہ روایتی جو ٹریڈیشنل اپروچ کے حامی جو ہیں وہ پولیٹکس کو ایک اسٹیگننٹ، جامد، ساکن چیز جو ہے وہ سمجھتے تھے، لیکن جو بیہیویئرلسٹ ہیں وہ ان کا جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈائنامک چیز ہے، متحرک چیز ہے، اس میں نئی چیزیں جو ہیں اس کو شامل کرنا چاہیے، نئے فیلڈز جو ہیں وہ نئے ٹرینڈز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے یا ہونے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں
وہ ٹریڈیشنل لسٹ جو ہیں وہ اداروں کا مطالعہ جو ان کا لب لباب ہوتا تھا، لیکن بیہیویئرلسٹ جو ہیں انہوں نے اداروں کی بجائے ان میں جو شرکت کرنے والے عوام ہیں یعنی پولیٹیکل ایکٹرز یا ان کے نمائندے، ان کے رویہ جات کو مد نظر رکھا اور ان کے طرز عمل کو زیر بحث لائے۔ یہ پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں یہ ان کے رویہ جات جو ہیں ان کو دیکھنے پر زور دیتا ہے، ان کے ذاتی رویے اور ماحولیاتی عوامل یعنی پولیٹیکل ایکٹرز کے جو ذاتی رویے ہیں ان پر ان کے اپنے جو پرسنل بیہیویئر ہے وہ اور ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل ایکٹرز خود ان چیزوں سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چینج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئی جو ٹریڈیشنل سے بیہیویئرلزم کی طرف بڑھی، اور اس میں یعنی اس کو ایک متحرک اور ڈائنامک فورس کے طور پر آگے بڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ جب اس کا رواج عام ہوا اور نئے نئے موضوعات جو ہیں وہ سامنے آئے تو ان پر تحقیق کا آغاز ہوا، نئے موضوعات پر سیاسی تحقیق کا آغاز ہوا۔ یعنی پہلے ریاست اور حکومت کا صرف جو تھا مخصوص اداروں کے مابین قانونی تعلقات تک محدود تھا، یعنی پولیٹیکل سائنس کا پول سائنس کا مطالعہ جو تھا وہ پہلے صرف ریاست، حکومت اور یا اس کے کہہ لیں مخصوص اداروں کے مابین جو قانونی تعلقات تھے ان تک محدود تھا، لیکن اب جیسا میں نے کہا کہ نئے ٹرینڈز آئے، نئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ ملی، نئی سمتیں نئی جہتیں جو ہیں وہ کھلی، تو پھر اس میں تبدیلی آئی۔ اور تبدیلی کیسے کہ اب جب ہم نے پولیٹیکل ایکٹرز کے رویہ جات کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، ان کے بیہیویئرز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے، تو پھر مختلف چیزیں جو نئی آئیں ان میں کیا ووٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ ہے، پولیٹیکل ٹریننگ جو سیاسی تربیت جو ہے اس کے متعلق بات کی گئی، جو پریشر گروپس ہیں ان کی سرگرمیوں کے متعلق بات کی گئی، سیاسی قوت کا حصول اور اس کی خواہش اور حصول کے لیے جد و جہد، یعنی سیاسی قوت کے حصول کی خواہش اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد، اور پھر حصول کے بعد اس کو برقرار رکھنے کی خواہش، اس کا استعمال، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے اور ان عدالتی فیصلوں کے پیچھے یعنی پس پردہ محرکات، سیاسی عمل میں لوگوں کی شرکت اور ممکنہ سیاسی جو واقعات ہیں ان سے متعلق پریڈکشن کرنا یا لینا جو ہے وہ بھی اس کا حصہ جو ہے وہ قرار پائی۔ اب یہ محض ریاست، حکومت اور اس کے اداروں تک محدود نہیں ہے، اب یہ پولیٹیکل ایکٹرز اور پولیٹیکل ایکٹرز کی آگے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ایک ایک چیز کو مد نظر رکھنا، ان کو پرکھنا، دیکھنا اور ان سے متعلق جو ہے وہ نتائج اخذ کرنا، تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ماہرین ایکسپرٹس جو ہیں، بیہیویئر اپروچ کے ماہرین جو ہیں، ان کی تحقیقی اور علمی کوششیں رنگ لائیں اور یہ ایک جدید علم جو ہے وہ سیاسیات کے طور ایک جدید علم سیاسیات کے طور پر سامنے آیا، جو افراد کے سیاسی طرز عمل، ان کے باہمی تعامل کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو سائنٹیفکلی دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر طرز عمل کو دیکھنا ہے تو وہ بھی سائنٹیفکلی،
اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہم نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا، بلکہ ان کا سائنٹیفکلی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال نے اس کو روایتی کی جو روایتی انداز فکر تھا اس کی نسبت اس کے سکوپ کو اور دائرہ کار کو بہت زیادہ بڑھا دیا، بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ مختلف سماجی جو علوم ہیں، یعنی جو سوشل سائنسز ہیں، انسانی زندگی کے مختلف گوشوں تک محدود ہیں، جیسے عمرانیات، سوشالوجی ہے، سائیکالوجی ہے وغیرہ۔ تو ان میں جو بیہیویئر اپروچ جو ہے اس کی بدولت اس کے رزلٹس جو ہیں ان کو یونائٹ کیا جاتا ہے، اور یونائٹ کر کے ایک یونائٹڈ سوشل سائنس کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ دیگر جو سوشل سائنسز ہیں ان کے ساتھ اتنا اس کو ریلیٹ کیا گیا، اور اس سے اس کے جو معاملات تھے وہ مد و معاون ثابت ہوئے، اور اس طرح سے یہ ایک ان سب کو ملا کر ایک یونائٹڈ سوشل سائنس کی بنیاد بھی ڈال دی گئی۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئرل اپروچ جو ہے یہ ایک انسانی تخلیق ہے، اور کوئی بھی انسانی تخلیق جو ہے وہ غلطیوں سے پاک مبرہ نہیں ہو سکتی۔ نقائص کا پایا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اگرچہ یہ روایتی انداز فکر کے خلاف یہ رد عمل کے طور پر سامنے آیا، یعنی یہ جو روایتی جو ٹریڈیشنل اپروچ تھی اس کے رد عمل کے طور پر یہ سامنے آیا، لیکن یہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ یہ بہت جلد خود بھی، یعنی بیہیویئر اپروچ جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ ہم اسے انقلاب کا درجہ دیتے ہیں، اور بیہیویئر اپروچ یعنی اس نظریے سے وابستگی، روشن خیالی اور جدیدیت کی مظہر قرار پائی، یعنی وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اس سے وابستہ ہونا یہ ایک روشن خیالی ہے، جدیدیت کا مظہر ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے لیے یا اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس کے لیے یہ ایک واحد ماڈرن اور سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ یہ بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس کے لیے یہ ایک ماڈرن سنگل ماڈرن اپروچ ہے، اور یہ ایک سائنٹیفکلی کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کا تحقیقی جو تحقیق کا طریقہ ہے وہ سائنٹیفکلی ہے، ماڈرن ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے علاوہ اور یہ حرف آخر ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کے حامی جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیں حد سے تجاوز کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کے حامیوں نے ہی اس کی اہمیت کو ایٹ سٹیک کر دیا ہے، اور یہ تھیری جو ہے یہ بحران کا شکار ہمیں نظر آتی ہے اس کی افراط و تفریط کی وجہ سے، یا اس کو اتنا زیادہ بڑھائے جانے کی وجہ سے کہ یہ اس کو ایک ما فوق الفطرت چیز بنا کر وہ پیش کر دیتے ہیں، جی کہ اس کے علاوہ تو اس کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اگر ہم بیہیویئرل اپروچ کو دیگر سائنسز کے جو حاصلات ہیں، رزلٹس جو ہیں، اور اس کے جو نتائج ہم دیکھتے ہیں اس پر مبنی ہم دیکھیں تو علم سیاسیات میں نفسیات، عمرانیات اور انسانیات یعنی سائیکالوجی، سوشیالوجی
اور ہیومینٹی کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کا زیادہ استعمال کیا گیا، اور ان سے جو ان کے نتائج تھے اس کی روشنی میں یا موسٹلی اس کے تحت اس کو لیا گیا، جس سے ایک لمحے کے لیے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علم سیاسیات جو ہے ان سبجیکٹس کے معاملے میں اپنی شناخت جو ہے وہ کھو رہا ہے، یعنی ساری تحقیق، سارے معاملات، سارے رزلٹس اگر ان سے لیے ہیں، ان دیگر سوشل سائنسز سے لیے ہیں، تو یہ خود کہاں کھڑا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی اپنی جو اینٹی ہے اس کو ایک دھچکا لگتا ہے، تو یہ ایک اس کے خلاف بات جاتی ہے کہ نہیں، اپنی اینٹی جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیہیویئر اپروچ کے تحت جو تحقیق کی جاتی ہے، اس تحقیق کو بعض بڑے مالیاتی اداروں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جس میں فورڈ موٹرز ہے، رینڈ کارپوریشن ہے، اور دیگر ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کی مالی امداد اس سے حاصل ہے۔ تو جب کوئی ادارہ کسی تحقیق کی یا کسی تحقیقی ادارے کی کرتا ہے، فنانشل سپورٹ کرتا ہے، تو پھر اس میں ایک شک والی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نتائج بھی اپنی مرضی کے ہی لیتے ہوں۔ تو اس صورتحال نے جب ان اداروں نے اس طرح کی سپورٹ، فنانشل سپورٹ جو ہے ان کی تو اس سے ان کی جو تحقیق تھی اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو نتائج تھے، ریزلٹس جو تھے، وہ مشکوک قرار پائے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہم نے بیہیویئرل اپروچ کے تحت پڑھا، مختلف معاملات میں انٹرویوز کے اسٹڈی، ریپرزینٹیو وغیرہ وغیرہ جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، سیمپل سروے وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا کاسٹلی طریقہ کار ہے، اور نہ صرف کاسٹلی ہے بلکہ اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں، انٹرویورز جو ہیں، وہ سکلفل ہوں، وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، اور اپنے کام میں حد درجے کی ڈیووشن رکھتے ہوں اور امپارشل ہوں۔ اب اس کے لیے ایک خاص ماحول، ایک خاص حالات، ایک خاص قسم کے حالات کی ضرورت ہے، جس کے تحت یہ اپنی وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں اور اس سے نتائج حاصل کر سکیں۔ عوام کا پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے، باشعور ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایک اور بات کہ ان میں بڑی حد تک مذہبی وسیع النظری ہو۔ اب یہ تمام باتیں ہم ترقی یافتہ ممالک میں، امیر ممالک میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے معاشرے ہوتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا جو پسماندہ ممالک ہیں، تو ان میں یہ ساری چیزیں نہ تو عوام اتنے باشعور ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ریلیجیسلی وہ وسیع النظر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرویورز ہیں وہ بھی اپنے کام کے ساتھ اتنے کمیٹڈ نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ اتنے ٹیلنٹڈ اگر ہوں بھی، تو پھر اگر ماحول میسر نہیں آئے گا تو پھر وہ نتائج جو ہیں، رزلٹس سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال 19ویں صدی تک ٹریڈیشنل اپروچ کے حامی پولیٹیکل سائنس کے ان نظریات پر اور ان معاملات پر چھائے نظر آئے، ان کے گہرے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے بہترین نتائج بھی دیے، مگر 20ویں صدی میں بیہیویئرل اپروچ کی کامیابی اور اس کی زبردست پذیرائی سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے۔ اس کے جو دائی تھے، پرپونڈرز تھے، انہوں نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سوشل سائنسز ہیں
اور ان میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی. تمام چیزیں حالات و واقعات اور رویہ جات کی مرہون منت ہوتی ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چینجز آتی جاتی ہے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آف پول سائنس کے لیے کس حد تک آسانی ہو سکتی ہے اور کس حد تک وہ ان چیزوں سے سپورٹ حاصل کر سکتا ہے. طریقہ کار کوئی بھی ہو, کسی طرح کا بھی ہو, کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی. مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ تھا ایک مختصر سا کرٹیکل انالیسز کہ یہ اس کے حق میں بھی لوگ ہیں, اس کے خلاف بھی لوگ ہیں, لیکن یہ جس طرح سے 19th سینچری تک جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ نے نتائج دیے, بہترین نتائج دیے, تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو بیہیویئرل اپروچ ہے اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی نتائج حاصل ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہے, نہ ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں. وہ قدیم جو ٹریڈیشنل جو اپروچ تھی اس سے بھی وہ بھی بہت حد تک فائدہ مند رہی, اور یہ بھی اپنے طور پر بہت حد تک فائدہ مند ثابت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. اس کو سنیے گا, غور کیجیے گا اور اپنی رائے سے نوازیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.